نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، دینی بھائیوں اور بہنوں، اسلام کا قانون میراث ایک بہت ہی مستحکم نظام پر مبنی ہے۔ اسلام کا بنیادی تصور یہ ہے کہ دولت کا ارتکاز نہ ہو، دولت زیادہ سے زیادہ تقسیم ہوتی رہے۔ اس کے دو فائدے ہیں۔ ایک تو پورے سماج تک اس کا نفع پہنچتا ہے، اور دوسرے سماج کے تمام لوگوں میں محنت کرنے، جدوجہد کرنے، کسب معاش کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ فرض کیجئے ایک شخص 10 کروڑ روپے کا مالک تھا، اور اس نے اپنی موت کے وقت اتنی بڑی دولت چھوڑی، تو اگر صرف ایک بڑے بیٹے کو 10 کروڑ یا مثال کے طور پر اس کے 2 بیٹے تھے، وہ 5-5 کروڑ کے مالک ہو جاتے، تو دولت 1 یا 2 ہاتھ میں مرتکز ہو جاتی۔ اب مرنے والے کی بیوی بھی ہے، مرنے والے کی بیٹیاں بھی ہیں، مرنے والے کے والد و والدہ بھی ہیں۔ اب دولت ان سب میں تقسیم ہوتی ہے، اس کے باپ کو ملتی ہے، اس کے ماں کو ملتی ہے، اس کی بیٹیوں کو ملتی ہے، پھر باپ، ماں اور بیٹیوں کے واسطے سے خاندان کے بہت سے لوگوں میں دولت پہنچتی ہے۔ باپ کے ذریعے اس کی تمام اولاد کو ملتی ہے، اور بعض دفعہ اس کے بھائیوں کو یعنی اس کے چچاؤں کو بھی باپ کے واسطے سے دولت جا سکتی ہے۔ یہی حال ماں کا ہے۔ اسی طرح جب بیٹیوں کو بھی اس میں حصہ ملے گا، تو جیسے بیٹوں کے ذریعے پوتوں اور پوتیوں تک دولت پہنچے گی، ویسے ہی بیٹیوں کے ذریعے نواسوں اور نواسیوں تک دولت پہنچے گی، اور بیٹی کے واسطے سے داماد تک بھی دولت پہنچ سکتی ہے۔ تو یہ 10 کروڑ کی رقم 1 اور 2 آدمی میں منحصر ہو جانے کے بجائے، مرتکز ہو جانے کے بجائے، آپ سوچئے اس میں کتنا پھیلاؤ پیدا ہو جائے گا، اور پھر یہ دولت شاخ در شاخ پھیلتی چلی جائے گی۔ اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ اس کے اس 10 کروڑ کی دولت کا فائدہ ڈھیر سارے لوگوں تک پہنچے گا۔ خاندان کی مختلف شاخیں اس کے ذریعے اوپر اٹھیں گی، ان کے بچوں کو تعلیم ملے گی، ان کی زندگی کا معیار بہتر ہوگا، ان کو سر چھپانے کے لیے چھت مل سکے گی۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ فرض کیجئے 2 بیٹوں کو 5-5 کروڑ روپے مل جاتے، تو یہ دونوں بیٹے یہ سمجھتے کہ اب ہم کو زندگی بھر کام کرنے کی ضرورت نہیں، صرف سونا ہے اور کھانا ہے، عیش و عشرت کرنا ہے بغیر کسی محنت کے۔ تو ان کو محنت کرنے، جدوجہد کرنے، اپنی دولت میں اضافہ کرنے کا جذبہ باقی نہیں رہتا، اور نتیجہ یہ ہوتا کہ آہستہ آہستہ ان کی دولت ختم ہو جاتی۔ تو جب یہ دولت تقسیم ہو جاتی ہے اور ہر فریق کو، ہر حصہ دار کو ایک مختصر سا حصہ ملتا ہے، تو اس میں مزید کمانے کا اور مزید دولت حاصل کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اسلام نے کہا، میراث کا قانون یہ بنایا کہ اس میں زیادہ سے زیادہ دولت کا پھیلاؤ ہو، چند افراد پر یہ دولت مرتکز ہو کر نہ رہ جائے۔ یہ اسلام کے قانون میراث کی بنیادی روح ہے، اور جس کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔
اب میراث کے قانون میں بعض چیزیں جو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی ہیں، غلط فہمی ہوتی ہے، ان میں ایک مسئلہ یتیم پوتے کے حق میراث کا بھی ہے۔ ایک شخص کے انتقال کے وقت اس کے 4 بیٹے تھے اور 5ویں بیٹے کا اس کی زندگی میں انتقال ہو گیا تھا، تو 4 بیٹوں کو تو حق میراث ملے گا، لیکن 5واں بیٹا جس کا انتقال اس کی زندگی میں ہو گیا تھا، اس کی اولاد براہ راست دادا سے حق میراث کے مستحق نہیں ہوگی۔ یہ 4 بیٹے ہوں گے، پوتا میراث کا مستحق نہیں ہوگا۔ تو اس سے لوگوں کو یہ خیال ہوا کہ گویا جو یتیم پوتا ہے اس کو اسلام نے ہر حال میں میراث سے محروم رکھا ہے، حالانکہ یہ غلط ہے۔ تو اس میں 3 باتیں سمجھنے کی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا ہر حالت میں یتیم پوتا حق میراث سے محروم رہتا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ ایک خاص صورت میں جس میں یتیم پوتے کو میراث میں حصہ نہیں ملتا ہے، یہ کس بنیاد پر نہیں ملتا ہے؟ تیسری بات یہ ہے کہ جس پوتے کو حق میراث میں سے نہیں مل سکا، حصہ نہیں مل پایا، اس کے لیے کیا شریعت میں کوئی متبادل بھی ہے؟ ان 3 نکات پر ہمیں غور کرنا ہے۔ پہلے نقطے پر آ جائیے۔ دیکھیے، یتیم پوتے کی بحیثیت میراث کے 27 حالتیں ہوتی ہیں۔ ان 27 حالتوں میں سے 26 حالتوں میں وہ میراث کا حقدار ہوتا ہے۔ ایک حالت ایسی ہے کہ جس میں وہ میراث کا حقدار نہیں ہوتا ہے، جس صورت میں مرنے والا اپنے بیٹوں کو اور اس کے ساتھ کسی یتیم پوتے کو چھوڑ کر جائے، اس صورت میں وہ میراث کا حقدار نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ سمجھنا غلط ہے کہ یتیم پوتا ہمیشہ حق میراث سے محروم ہوتا ہے، دادا کے مال سے، ترکے سے کبھی اس کو میراث نہیں ملتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ایک بڑے عالم تھے حضرت مولانا قاضی عبدالرزاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو بہار کے ضلع کشن گنج میں امارت شریعہ بہار اڑیسہ کی طرف سے قاضی تھے۔ ان کا رسالہ موجود ہے، یتیم پوتے کی میراث، جسے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے شائع کیا ہے۔ آپ تفصیل کے لیے اس رسالہ کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ مولانا نے نقشہ بنا کر ان تمام شکلوں کو سمجھایا ہے جس میں یتیم پوتا میراث کا مستحق ہوتا ہے، اور ایک شکل جس میں مستحق نہیں ہوتا ہے اس کو بھی انہوں نے واضح فرمایا ہے۔ یہ ایک نقطہ ہو گیا۔ ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین۔